حکم اللہ پاک کا وہ خطاب ہے جس کا تعلق مکلفین کے افعال سے ہوتا ہے، خواہ مطالبہ ہو یا اختیار ہو یا وضع ہو۔ اب اللہ ہم سے خطاب کیسے کرے گا؟ یا تو براہ راست ہوگا۔ براہ راست سے مراد قرآن مجید میں اس کو کہتے ہیں بلا واسطہ اللہ کا کلام، اور بالواسطہ سے مراد یہ ہے وہ سنت کے ذریعے ہو، یعنی حدیث کے ذریعے ہو یا اجماع کے ذریعے ہو۔ تو اللہ کا خطاب جو قرآن مجید میں ہے اس کو بلا واسطہ کہیں گے، اور جو سنت یا اجماع کے ذریعے اللہ کا خطاب ہے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ بالواسطہ۔ سنت کیا ہے؟ سنت وہ احکام ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اصول فقہ کی بات چل رہی ہے۔ ایک سنت کی تعریف آپ کریں گے، سنت کا لغوی معنی طریقہ، راستہ، تو یہاں علماء اصول کے نزدیک سنت وہ احکام ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور قانون سازی صادر ہوں۔ کس طرح صادر ہوں؟ قانون سازی کے طور پہ صادر ہوں، اور اس کا تعلق اللہ پاک کے کلام سے ہے۔ سنت کا تعلق اللہ کے کلام سے ہے۔ دلیل کیا ہے؟ کیونکہ سنت کلام خداوندی کی وضاحت کرتی ہے۔ سنت کلام خداوندی کی وضاحت کرتی ہے۔ سنت بھی اللہ پاک کی طرف سے گویا ایک وحی ہی ہے۔ اس کی دلیل آپ سب کو یاد ہے، وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی۔ اور اجماع کس طرح ہے؟ کیونکہ اجماع کے لیے سند اجماع کا ہونا ضروری ہے۔ اب اجماع کے لیے کتاب و سنت سے دلیل کا ہونا ضروری ہے، بغیر دلیل کے اجماع نہیں کر سکتے۔ اس اعتبار سے بھی اجماع کا تعلق اللہ کے کلام سے ہی ہوگا۔ لیکن قرآن مجید وہ بلا واسطہ ہے، یہاں واسطہ آ جائے گا تو ہم اس کو کہیں گے یہ بھی حکم ہے، لیکن بالواسطہ حکم ہے، بلا واسطہ حکم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب ہم نے حکم کی تعریف میں وہ بات دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ مطالبہ ہو، اس مطالبہ کو کہتے ہیں چاہے فعل کا مطالبہ ہو، فعل کا معنی کرنا، یعنی فعل یعنی کسی کام کے کرنے کا مطالبہ ہو، یا ترک فعل کا مطالبہ ہو۔ ترک فعل کا مطلب کسی کام کو چھوڑنے کا مطالبہ ہو، یا یہ مطالبہ بطور الزام ہو۔ الزام کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ نے لازمی طور پہ کرنا ہے، یہ آپ نے لازمی طور پہ چھوڑنا ہے۔ یہ تو بات آ گئی ہے فرض اور واجب کی۔ بعض اوقات کرنے کا مطالبہ ہوتا ہے لیکن ترجیحاً یہ کام کرو، اس کو کیا کہیں گے؟ سنت مؤکدہ۔ بعض اوقات کسی کام کو چھوڑنے کا مطالبہ ہوتا ہے کہ اس کام کو چھوڑو، لیکن لازمی طور پہ نہیں، ترجیحاً، اس کو ہم کہیں گے مکروہ تحریمی۔ ٹھیک ہے؟ یہاں تک بات سمجھ آ گئی تو میں آگے چلتا ہوں۔ سر یہ دوبارہ دہرا دیں۔ جی یہ ایک تو بطور الزام جی، مطالبہ بطور الزام ہو، یعنی کسی کام کو چھوڑنے کا مطالبہ یا کسی کام کو کرنے کا مطالبہ بطور الزام ہو تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو یا تو ہم حرام کہیں گے یا پھر ہم اس کو فرض واجب کہیں گے۔ ٹھیک ہے؟ اور اگر چھوڑنے کا یا کرنے کا مطالبہ بطور ترجیح کے ہو، اس صورت میں یا ہم اس کو سنت کہیں گے یا پھر مکروہ کہیں گے۔ ٹھیک ہے؟ کرنے کا مطالبہ بطور ترجیح ہو تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ سنت ہے یا زیادہ سے زیادہ واجب ہے، اور اگر چھوڑنے کا مطالبہ بطور ترجیح کے ہو ہم اس کو کہیں گے یہ مکروہ تحریمی ہے۔ چھوڑنے کا مطالبہ بطور لزوم کے ہو، لازمی چھوڑ دو، یہ حرام ہے، ہاں اس کا چھوڑنا راجح ہے، اس کو ہم کہیں گے یہ مکروہ ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب بات سمجھ آ گئی؟ اور آگے یہ ہے کہ کسی ایک جانب کو ترجیح نہ ہو، چھوڑنے کو بھی ترجیح نہ ہو، کرنے کو بھی ترجیح نہ ہو۔ شارع نے کہا آپ کو اختیار ہے، کرو بھی مرضی ہے، نہ کرو بھی مرضی ہے، اس کو مباح کہیں گے، اس کو مباح کہیں گے۔ ٹھیک ہے؟ یہاں تک بات سمجھ آ گئی تو میں آگے چلتا ہوں۔ سر آ گئی۔ اب اگلی بات انہوں نے یہ کی ہے کہ اس حکم سے بری کون لوگ ہیں، یہ حکم یا یہ خطاب کن لوگوں پر لاگو نہیں ہوتا، تو وہ تین ہیں۔ حدیث نبوی کے مطابق سونے والا جب تک سو رہا ہے وہ احکامات کا مکلف نہیں ہے۔ سوتے ہوئے بندہ منہ سے کلمہ کفر کہہ دے کافر نہیں ہوگا۔ نیند کی حالت میں بیوی کو طلاق دے دے طلاق واقع نہیں ہوگی۔ ایک بندے کی عادت نہیں ہے نمازوں کے اوقات میں سونے کی،
ایک دن وہ کسی وجہ سے سو گیا یا پہلے سے سویا ہوا تھا کہ اس کی آنکھ نہیں کھلی، نماز اس کی رہ گئی، ایسا بندہ گنہگار نہیں ہوگا۔ اور دوسرے نمبر پر ہے بچپن، بچپن میں بھی بندہ مکلف نہیں ہوتا۔ تیسرے نمبر پر ہے دیوانگی، مجنون ہونا، مجنون بندہ بھی احکامات کا مکلف نہیں ہوتا، اس کے اوپر نماز روزہ یہ چیزیں لازمی نہیں ہیں۔ جہاں تک بات سمجھ آ گئی تو آگے چلتا ہوں۔ جی، اب اس حکم کی دو قسمیں ہیں، حکم شرعی، اس کو شریعت کا حکم ہے نا، اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے حکم تکلیفی اور ایک ہے حکم وضعی۔ سب سے پہلے ہم حکم تکلیفی کے بارے میں پڑھیں گے، حکم تکلیفی کیا ہے اور اس کو تکلیفی کیوں کہتے ہیں۔ تو حکم تکلیفی وہ حکم ہے جو کسی کام کے کرنے یا رکنے کا مطالبہ کرتا ہے یا کرنے اور نہ کرنے کے درمیان اختیار دیتا ہے۔ کسی کام سے رکنے کا مطالبہ ہو، کسی کام کے کرنے کا مطالبہ ہو، اور کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے میں اختیار ہو، اس کو ہم کہیں گے حکم تکلیفی۔ اور حکم وضعی کسے کہتے ہیں؟ حکم وضعی وہ حکم ہے جو کسی ایک چیز کا دوسری چیز کے لیے سبب یا شرط یا مانع بنانے کا مطالبہ کرے۔ حکم وضعی کسے کہتے ہیں؟ ریپیٹ کر دیں، آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی؟ حکم وضعی کی نہیں آئی۔ جو کسی ایک چیز کا دوسری چیز کے لیے سبب یا شرط، ٹھیک ہے، یا مانع بنانے کا مطالبہ کرے، اس کو کہتے ہیں حکم وضعی۔ اب آپ اس کی جب مثال سمجھیں گے تو آپ کو اس کا خود بخود پتہ چل جائے گا۔ مثلا ایک چیز کسی دوسری چیز کے لیے سبب ہو، جس طرح نماز ظہر کے لیے سورج کا ڈھلنا سبب ہے، جب سورج ڈھل جائے گا نماز ظہر فرض ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح جب بیع و شراء ہو جائے تو بیع و شراء ہو جانے کے بعد مشتری خریدنے والا چیز کا مالک بن جائے گا، پیسے لینے والا پیسوں کا مالک بن جائے گا، ثمن کا مالک بن جائے گا، تو یہ اس کے لیے سبب ہے۔ اسی طرح جب میاں بیوی کے درمیان نکاح ہو جائے تو نکاح کے بعد وہ ایک دوسرے کے لیے حلال ہو جاتے ہیں۔ اب عورت کے حلال ہونے کے لیے جو سبب ہے وہ کیا چیز ہے؟ نکاح کا ہونا، ٹھیک ہے۔ اور شرط کی مثال میں آپ کیا دے سکتے ہیں کہ عقد نکاح میں گواہوں کا ہونا یہ نکاح کے وجود کے لیے شرعی لحاظ سے شرط ہے۔ نکاح کے اندر گواہوں کا ہونا، جی جی، وضو کا صحیح ہونا بھی وضو کا صحیح ہونا یہ بھی نماز کے لیے شرط ہے۔ اور معنی کی مثال میں آپ کیا دیں گے؟ جی جی جی، قرابت جو ہے نا وارث ہونے کے لیے شرط ہے، ٹھیک ہے، قریبی ہی وارث بنے گا، دور والا وارث نہیں بنے گا۔ اور قرابت میں سے کوئی قاتل ہو تو وہ مانع ہو جائے گا، یہ قتل اس کے وارث بننے سے مانع اور رکاوٹ ہوگا۔ مثلا بیٹا اپنے باپ کو قتل کر دے تو بیٹا اس کے مال کا وارث نہیں ہوگا، تو گویا کہ یہ قتل کرنا اس حکم کے لیے مانع بن گیا، اس کو کہیں گے حکم وضعی۔ جب ایک چیز کسی دوسری چیز کے لیے سبب ہو، شرط ہو یا پھر مانع ہو، ٹھیک ہے۔ سر معنی میں وہ بس ساری کاتوں والی آیات ترجمہ چوری والے وہ آ جائے گی۔ معنی میں وہ کس طرح ہے کہ کس کے لیے معنی ہے؟ وہ ڈاکو کے لیے یا کفن چور کے لیے؟ نہیں، چوری کے لیے نا، کہ چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، وہ چوری نہیں کرے گا تو ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ جی نہیں، وہ معنی ہے اس بات سے معنی ہم کہیں گے کہ اب اگر چوری کے بعد اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا، بہرحال وہ معنی بن نہیں سکتا۔ معنی میں یہی ہے کہ قتل کر دیا اس نے تو اس کے بعد وہ وارث نہیں بنے گا۔ اب حکم تکلیفی کو حکم تکلیفی کہتے کیوں ہیں؟ کیونکہ اس میں ایک قسم کی مشقت ہے، ایک قسم کی ذمہ داری ہے، ایک قسم کی تکلیف دی جا رہی ہے بندے کو، اس وجہ سے اس کو حکم تکلیفی کہتے ہیں۔ آپ سوال یہ کریں گے کہ نفل میں تو کوئی مشقت نہیں ہے، تو کیونکہ اس کو تو پڑھنے نہ پڑھنے میں بندے کو اختیار ہے، تو اس کا ایک جواب تو یہ دیا جاتا ہے کہ اس کو بھی
اس کو دوسروں پر غلبہ دیتے ہوئے، مطلب دوسروں کو غلبہ دیتے ہوئے ان سب کو حکم تکلیفی کہہ دیا گیا ہے۔ اگر ایک فرد اس سے خارج ہو تو کوئی بات نہیں ہے، اس کو دیا جاتا ہے کہ یہ بطور اصطلاح کے ہے، اور ہر ایک کی اپنی اصطلاحات ہیں، اصطلاحات میں کوئی جھگڑا نہیں ہو سکتا۔ اور تیسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ ان سے تسامح ہو گئی، یعنی چشم پوشی کر لو، چار میں سے اگر تین پر سادے گئے تو ایک کے متعلق آپ خاموشی اختیار کر لو۔ اور یہ بھی ہے کہ بعض اوقات یہ بھی بندے کے اوپر لازم ہو جاتی ہیں، مثلا نفل نماز بندہ شروع کر دے تو ان کی ادائیگی ضروری ہے، اسی طرح نفل اگر توڑ دے تب بھی اس کی قضا ضروری ہے، اسی طرح نفل نماز اپنے اوپر خود لازم اور واجب کر لے، نظر مان لے، تب بھی ان کی ادائیگی ضروری ہے، کسی نہ کسی درجے میں یہ بھی حکم تکلیفی کے اندر شامل ہیں۔ جی اب آپ سوال کریں۔ حکم تکلیفی کی مشہور 5 قسمیں ہیں، اکثر علماء اصول نے یہی بتلایا کہ حکم تکلیفی کی 5 قسمیں ہیں۔ ایک ہے ایجاب، ایجاب کہتے ہیں شارع کا کسی کام کو لازمی اور ضروری طور پہ طلب کرنا، شارع سے مراد اللہ کی ذات ہے، اللہ پاک کسی کام کے کرنے کا لازمی طور پہ مطالبہ کرے، ٹھیک ہے، اس کو ایجاب کہتے ہیں، اور مکلف کے فعل میں اس کا اثر وجوب کہلاتا ہے، اس کرنے میں مکلف کا جو اثر ہوگا اس کو وجوب کہیں گے، اور اس مطلوبہ فعل کو واجب کہیں گے، ٹھیک ہے۔ ایک ہے ایجاب، ایجاب کہتے ہیں شارع کسی کام کو بطور لزوم کے طلب کرے کہ آپ نے یہ کام لازمی طور پہ کرنا ہے، اس مطلوبہ فعل کو، مثلا نماز آپ نے لازمی طور پہ پڑھنی ہے، یہ ایجاب ہے۔ مطلوبہ کام یہاں پہ کون سا ہے؟ نماز ہے، مطلوبہ کام نماز ہے، اس نماز کو ہم کہیں گے یہ واجب ہے۔ یہ واجب اور فرض میں جو فرق کرتے ہیں وہ احناف کرتے ہیں، اکثر علماء نہیں کرتے۔ اور مکلف کے فعل میں اس کا اثر، مکلف کے فعل میں اس کا اثر وجوب کہلاتا ہے۔ ایجاب کے بعد ایک لفظ ہے مستحب، مستحب کسے کہتے ہیں؟ کسی فعل کا شارع کی طرف سے بطور سر آپ بالکل ٹھیک جا رہے ہیں۔ جی اچھا، اس کے بعد ہے مستحب۔ مستحب کی تعریف یہ کی جاتی ہے کہ کسی فعل کا شارع کی طرف سے بطور ترجیح مطالبہ ہونا، نہ کہ بطور الزام، یعنی کسی کام کے کرنے کا مطالبہ ہو بطور ترجیحاً، اس میں لزوم نہ ہو۔ اب اس کو کہیں گے مکلف کے فعل میں جو اس کا اثر ہوگا وہ ندب ہوگا، اور مطلوبہ فعل کو ہم کیا کہیں گے؟ مندوب کہیں گے، یعنی یہ مکلف کا جو فعل ہے وہ ندب ہے، اور وہ خود بذات خود جو کام ہے وہ مندوب ہوگا، اور اللہ رب العزت کی طرف سے جو خطاب ہے اس کو ہم مستحب کہیں گے۔ تیسرے نمبر پر ہے تحریم، تحریم بھی کہہ سکتے ہیں آپ، اس کو حرام بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کی تعریف آسان لفظوں میں یہ ہے شارع کی طرف سے بطور لزوم کے، بطور جزم یعنی یقین کے، پختہ طور پر کسی کام سے رکنے کا مطالبہ ہو۔ مکلف کے فعل میں اس کا اثر حرمت، یعنی مکلف کا جو فعل ہوگا اگر جو جس چیز سے رکنے کا مطالبہ ہوگا ہم کہیں گے یہ حرمت ہے، اور فعل جس کے ترک کا مطالبہ کیا گیا ہے، مثلا نماز کو چھوڑنا اس سے منع کیا گیا ہے، یا زنا کے قریب جانا اس سے منع کیا گیا ہے، ہم کہیں گے یہ حرام ہے۔ یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ اس کے بعد ایک لفظ ہے کراہت۔ کراہت کا معنی یہ ہے شارع، یہ مستحب کے مقابلے میں ہے بالکل، شارع کا بطور ترجیح کسی فعل سے رکنے کا مطالبہ، نہ کہ بطور الزام، یعنی ترجیحاً یہ مطالبہ ہو کہ اس کام کو چھوڑ دیا جائے، اس کام کو نہ کیا جائے، ہاں لازمی طور پہ نہ ہو، اگر لازمی طور پہ ہوگا تو یہ کہاں پہ چلا جائے گا؟ مکروہ سے نکل کر کس درجے میں پہنچ جائے گا؟ یہ حرام کے درجے میں پہنچ جائے گا۔ اور آخری نمبر پر ہے اباحت۔ اباحت بالکل آسان ہے، جس میں کرنا اور نہ کرنا دونوں برابر ہوں، کرنے کی صورت میں ثواب نہ ہو، نہ کرنے کی صورت میں کوئی گناہ نہ ہو۔ اب مکلف کے فعل میں، مکلف کے کام میں جو اس کا اثر ہوگا ہم کہیں گے یہ اباحت ہے، اور وہ فعل یا وہ کام جس میں اختیار دیا گیا ہے ہم اس کو کہیں گے وہ مباح ہے، ٹھیک ہے۔
اور اس کو اباحت کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں۔ اباحت وہی ہے کہ شارع کی طرف سے کرنے اور نہ کرنے کے درمیان مکمل طور پہ اختیار دیا جائے۔ اس کے بعد پھر ہر ایک کی قسمیں شروع ہوتی ہیں۔ واجب، واجب کے متعلق آپ کو بتلایا جا چکا ہے، انشاءاللہ کل ہم اس کے متعلق کریں گے۔ واجب کے بعد دوسرے نمبر پہ مستحب ہے اور حرام ہے، یہ چیزیں ہم کریں گے۔ چلیں جی، زین کے کہنے پہ ہم حکم تکلیفی کی قسمیں آسان اصول فقہ سے بھی پڑھ لیتے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے حکم تکلیفی کی 7 قسمیں ہیں: فرض، واجب، مندوب، حرام، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی، مباح۔ فرض وہ ہے جس کا کرنا ضروری ہو اور وہ دلیل قطعی سے ثابت ہو۔ فرض وہ ہے جس کا کرنا ضروری ہو اور وہ دلیل قطعی سے ثابت ہو، جیسے نماز میں قرات، نماز میں قرات پڑھنا یا خود نماز بھی فرض ہے۔ فرض پر عمل کرنا ضروری ہے، یہ اس کا حکم ہے۔ عمل پر ثواب ہوتا ہے اور چھوڑنے پر گناہ ملتا ہے، اور مناسب تعویل کے بغیر اس کا انکار کفر ہے۔ اگر اس کے پاس کوئی تعویل کے لیے دلیل ہے تو ٹھیک، نہیں تو فرض کا تارک گنہگار ہوگا، فرض کا منکر کون ہوگا؟ کافر ہوگا۔ دوسرے نمبر پر ہے واجب۔ واجب وہ ہے جس کا کرنا ضروری ہو اور وہ دلیل ظنی سے ثابت ہو، جیسے نماز میں سورۃ فاتحہ کی تلاوت کا حکم۔ یہ حکم کہ سورۃ فاتحہ نماز میں پڑھو، یہ قرآن سے ثابت نہیں ہے۔ قرآن سے یہ ثابت ہے کہ قرآن پڑھو نماز کے اندر۔ کون سی صورت واجب ہے؟ اس کے لیے علماء فرماتے ہیں سورۃ فاتحہ واجب ہے نماز میں، یہ دلیل ظنی سے ثابت ہے۔ اس کا چھوڑنے والا گناہگار ہوگا، اس کا منکر کافر نہیں ہوگا لیکن گمراہ ہوگا۔ تیسرے نمبر پہ آتے ہیں، کہتے ہیں کہ پھر فرائض واجبات کی 2 قسمیں ہیں، انہوں نے بتا دی ہیں: فرض عین، فرض کفائی۔ عین وہ ہیں جو ہر شخص پر واجب ہوں، ایک کی ادائیگی سے دوسری کی طرف سے ادائیگی نہیں ہو سکتی، مثلا نماز ہے، روزہ ہے وغیرہ۔ اور کفائی وہ فرض و واجب ہیں جو اجتماعی حیثیت سے واجب ہیں۔ فرض کفایہ ہو جائے وہ کس حیثیت سے واجب ہے یا فرض ہے؟ اجتماعی حیثیت سے۔ تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے اگر تعمیل کچھ کر لیں تو ادائیگی سب کی طرف سے ہو جائے گی، سارے لوگ گناہگار ہونے سے بچ جائیں گے۔ اگر کوئی بھی اس کو ادا نہ کرے پھر سارے لوگ گناہگار ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آتا ہے جی مندوب۔ مندوب اس کو کہتے ہیں جس کا کیا جانا مطلوب ہو، یعنی شریعت میں اس کے کیے جانے کو طلب تو کیا گیا ہو، مطلوب تو ہو اور وہ مقصود ہو اور اس کے کرنے میں ثواب ہو، لیکن چھوڑنے میں کوئی گناہ نہ ہو۔ ٹھیک ہے، انہوں نے مندوب کی پھر 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ مندوب میں سنت مؤکدہ بھی شامل ہے، غیر مؤکدہ بھی شامل ہے، سنت زائدہ بھی شامل ہیں۔ سنت مؤکدہ کن کو کہتے ہیں؟ سنت مؤکدہ وہ ہے جس سے کسی واجب کی تکمیل ہوتی ہو۔ سنت مؤکدہ واجب کے قریب قریب ہیں، جیسے اذان ہے، جماعت ہے، اور وہ افعال جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشگی کی ہو۔ اور سنت غیر مؤکدہ وہ ہیں جن پر آپ نے ہمیشگی نہ کی ہو۔ سنت زائدہ وہ امور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور عادت کے کیے ہوں، جیسے کھانا پینا، آرام کرنا، نشست و برخاست کے انداز وغیرہ، ان تمام چیزوں کی رعایت رکھنا یہ سنت زائدہ میں شامل ہے۔ حرام کسے کہتے ہیں؟ حرام وہ ہے جس سے اجتناب کرنا ضروری ہو اور اس کا ممنوع ہونا یہ یقینی اور قطعی دلیل سے ثابت ہو، جیسے زنا حرام ہے، چوری حرام ہے، سود حرام ہے۔ اب اس کو چھوڑنا ضروری ہے، یہ اس کا حکم ہے، اس کو چھوڑنا ضروری ہے، اور اس قدرت رکھنے کے باوجود جو اس سے بچ جائے اس پر ثواب ملتا ہے۔ اب یہاں ہم بیٹھے ہوئے اگر زنا نہیں کر رہے تو اس کے اوپر کوئی ثواب نہیں ہے، کیونکہ مواقع نہیں ہیں۔ حرام کے اوپر ثواب تب ملے گا اس کے چھوڑنے پر جب بندے کو قدرت حاصل ہو، قدرت کے باوجود اس چیز سے رک جائے جس سے منع کیا گیا ہے، تب اس بندے کو ثواب ملے گا۔ باقی اس کے مواقع میسر نہ ہونا جی اللہ رب العزت کی طرف سے ایک نعمت ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بندے کے لیے بہت بڑا عطیہ ہے کہ بندے کو گناہ کے اسباب میسر نہیں ہیں۔ مکروہ تحریمی اس کو کہتے ہیں جو دلیل ظنی سے ثابت ہو، جس کی ممانعت، جس سے رکنا یقینی دلیل سے ثابت نہ ہو بلکہ ظنی دلیل سے ثابت ہو۔ مکروہ تنزیہی وہ ہے جس سے بچنے کا مطالبہ کیا گیا ہو لیکن اس کے چھوڑنے کو لازم قرار نہ دیا گیا ہو، جیسے کھڑے ہو کر پانی پینا یہ مکروہ تنزیہی کے درجے میں ہے، بچنا اس سے بہتر ہے، لیکن اگر کھڑے ہو کر پی لے تو برا کام کیا ہے، لیکن اس قدر برا نہیں ہے کہ ہم کہیں یہ حرام ہے یا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اس کے بعد مباح ہے، بالکل مباح کی تعریف۔
وہ افعال ہیں جن کے کرنے اور نہ کرنے کا بندے کو اختیار دیا جائے، جیسے کھانا پینا۔ اب حلال میں سے جتنی چیزیں ہیں آپ مرضی سے کھا سکتے ہیں، 1 کھائیں 2 کھائیں، جتنا آپ کا دل چاہے۔ تو یہ حکم تکلیفی کی قسمیں دیں، ان کے متعلق آج کا ہمارا لیکچر تھا۔ آپ میں سے کسی کو کوئی سوال ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں۔